بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ای سے شروع ہونے والے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے 243واں ارتھ کوئک، EARTHQUAKE۔ اس کا مطلب زلزلہ ہوتا ہے، بھونچال یا بھوکم بھی کہتے ہیں۔ اکثر زلزلے زمین کے اندر کی پلیٹیں اپنی جگہ سے کھسکنے یا زمین میں موجود لاوے کے دباؤ کی وجہ سے آتے ہیں۔ زمین کے اندر پلیٹیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور جو ہی ایک پلیٹ کھسکتی ہے تو دوسری میں زبردست ہلچل مچتی ہے، تو پوری زمین جو ہے وہ ہل جاتی ہے۔ یا پھر لاوا نکلتا ہے، بعض اوقات لاوا بڑی تیزی سے نکلتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں نکلتا ہے۔ جہاں سے لاوا نکلتا ہے اس کی جگہ پھر دوسری کسی جگہ سے جو زمین کا حصہ ہے وہ اس جگہ پہ آتا ہے تو زمین ساری ہل جاتی ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ کتنے آتش فشاں ہیں سینے میں، کتنے آتش فشاں ہیں سینے میں، ہر گھڑی زلزلوں کی زد میں ہوں۔ اور 244واں لفظ ہے ای سے شروع ہونے والا ارتھ وارم، EARTHWORM، ارتھ وارم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کینچوا یا گڈویا بھی ہم کہتے ہیں پنجابی میں۔ کینچوے اکثر گیلی مٹی میں رہتے ہیں اور مٹی کو غذا کے طور پر کھاتے ہیں۔ اور شاعر نے کینچوے کے لفظ کو اس طرح، میر تقی میر نے اس طرح سمویا ہے: سن اس ماجرے کو سبھوں نے کہا، سن اس ماجرے کو سبھوں نے کہا، کہاں کینچوے یہ کہاں اژدہا۔ یعنی اس ماجرے کو سن کر سب نے کہا کہ کینچوے کہاں اور اژدہا کہاں ہے۔ لفظ ہے یہ 245واں ای سے شروع ہوتا ہے ایکو، ECHO، ایکو۔ ایکو کا مطلب گونج۔ گونج کا ہم سب کو تجربہ ہے کہ کسی بڑی حویلی یا دیوار کے سامنے یا اسکول کی کسی عمارت کے سامنے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کے آواز لگائیں تو ہماری آواز دیواروں سے ٹکرا کے ہمارے کان میں ہماری طرف دوبارہ آ جاتی ہے، جسے گونج کہتے ہیں۔ جب اپنی ہی آواز کسی رکاوٹ سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو ہمیں گونج سنائی دیتی ہے۔ اور مولانا حالی نے مسدس میں گونج کے لفظ کو اس طرح سے استعمال کیا ہے: جس قصر کا تھا سر بفلک گنبد اقبال، جس قصر، جس مکان، جس عمارت کا تھا سر بفلک گنبد اقبال، جس کی قسمت کا ستارہ، قسمت کا گنبد جو ہے وہ آسمان پر باتیں کرتا تھا، آسمان سے باتیں کرتا تھا، جس کی عمارتیں اور جس کی بلڈنگ ادبار کی اب گونج رہی، اس میں صدا ہے، اس میں اب ذلت اور رسوائی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا جو اقبال کا ستارہ عروج پر تھا اب وہی ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے۔ اور لفظ ہے 246واں ایکلپس، ECLIPSE۔ اس کا مطلب گرہن ہوتا ہے، جیسے چاند گرہن، سورج گرہن، گہنانا کسی چیز کو یعنی گرہن لگ جانا۔ چاند گرہن کے وقت زمین، سورج اور چاند ایک ہی سیدھ میں ہوتے ہیں۔ جب چاند گرہن لگتا ہے تو چاند ہمیں نظر نہیں آتا یا چاند کا کچھ حصہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور چاند کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے، کوئی چیز حائل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اسی کو شاعر کہتے ہیں نکھرتے ہیں جو وہ گدلاتے بھی ہیں۔ مولانا حالی کہتے ہیں نکھرتے ہیں جو یہاں وہ گدلاتے بھی ہیں، چمکتے ہیں جو یہاں وہ گہناتے بھی ہیں۔ یعنی جو نکھرتے ہیں وہ گدلاتے ہیں، وہ گندے بھی ہوتے ہیں، اور جو چمکتے ہیں اور وہ گہناتے بھی ہیں وہ بعد میں ان کی قسمت میں گہنانا بھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ ان کی خوبصورتی، ان کی صحت، اس میں کمی بھی واقع ہوتی ہے، عروج کو زوال ہوتا ہے۔ اور 247واں لفظ ہے
इकोलॉजिस्ट माहिर माहौलियात ECOLOGIST इकोलॉजिस्ट माहिर माहौलियात माहौल का माहिर वो साइंसदान जो माहौल का मुताला करता है जो माहौल के मुताला के बाद माहिर माहौलियात बन जाता है। अगला लफ्ज़ है 248वां इकोलॉजी ECOLOGY माहौलियात माहौल के बारे में इल्म यानी जानदारों और उनके माहौल के बाहमी ताल्लुक़ का मुताला। जानदार और माहौल देखें, माहौल में इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, मिट्टी भी है, फसलें भी हैं। ये सारी चीज़ें मिल के माहौल बनाती हैं और ये जितनी चीज़ें माहौल में हैं एक दूसरे के साथ इनका ज़बरदस्त ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ का मुताला जो है वो माहौलियात कहलाता है। और बशीर बदर ने इस लफ्ज़ को माहौल के लफ्ज़ को अपने शेर के सांचे में इस तरह से ढाला है, जमी है देर से कमरे में गीबतों की नशिस्त, जमी है देर से कमरे में गीबतों की नशिस्त, फ़ज़ा में गर्द है माहौल में कदूरत है। और 249वां लफ्ज़ है इकोसिस्टम ECOSYSTEM इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम माहौलियाती निज़ाम नाम से ज़ाहिर है यानी जानदारों का माहौल जिसमें वो एक दूसरे पर इन्हिसार करके ज़िंदगी गुजारते हैं। जानदार एक दूसरे के साथ इन्हिसार करते हैं। मसलन पौधों और जानवरों का बड़ा ज़बरदस्त बाहमी ताल्लुक़ है। जानवर पौधों को खाते हैं और फिर जब गोबर करते हैं वो ज़मीन में जाता है तो पौधों के उगने में काम आता है। यानी एक दूसरे के साथ जो एक चक्कर है जो एक दूसरे के साथ ताउन से चलता है। और 250वां लफ्ज़ है ई से शुरू होने वाला इफ़ेक्ट EFFECT इफ़ेक्ट इसका मतलब असर और या तासीर। गंदगी के माहौल पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। गंदगी के माहौल पर यानी इंसानी ज़िंदगी पर जो गंदगी का माहौल है वो बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। और इसी लफ्ज़ को शायर जो है वो हाली असर को तासीर को अपने शेर के सांचे में इस तरह से ढालते हैं, सितारा शरीयत का ताबा न होता, ताबा चमकता ना, सितारा शरीयत का ताबा ना होता, असर इल्म दी का नुमाया ना होता। हमारे जो असलाफ हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जिद्दोजहद और उनकी कोशिशें ना होती तो शरीयत का सितारा जो है वो ना चमकता और इल्म दीन जो है वो दूर दूर तक ना फैलता। और 251वां लफ्ज़ है एफिशिएंट EFFICIENT एफिशिएंट मुस्तैद चालाक मेहनती कारगुजार तेज़ी से काम करने वाला सख्त कोश सख्त मेहनत करने वाला जांफिशां जान लड़ा कर काम करने वाला एफिशिएंट कारकर्दगी जिसकी ज़्यादा हो। और मुस्तैदी और मेहनत से किया गया काम ज़रूर रंग लाता है। और मौलाना हाली ने जांफिशानी के लफ्ज़ को शेर में समोया है, नहीं करते खेती में वो जांफिशानी, नहीं करते खेती में वो जांफिशानी, न हल जोतते हैं न देते हैं पानी। यानी खेती करते हैं तो नीमदिली से करते हैं, जान लड़ा कर नहीं करते, न हल जोतते हैं न पानी देते हैं, तो किस तरह उनकी ज़मीनें उनके लिए सोना उगल सकती है, उनके लिए खुराक उगल सकती है। और ये 252वां लफ्ज़ है एग EGG एग अंडा बैज़ा बे ये ज़्वाद है बैज़ा। तिब में रोगने बैज़ा मुर्ग ये मुर्गी के अंडे का तेल,
کئی بیماریوں کے لیے بطور علاج استعمال ہوتا ہے۔ طب میں روغن بیضۂ مرغ یعنی مرغی کے انڈے کا تیل، اور اسی لفظ کو شاعر اس طرح سے استعمال کرتے ہیں منیر نیازی: اگر بگلے کے انڈے تم بٹھا دو اس جزیرے میں، اگر بگلے کے انڈے تم بٹھا دو اس جزیرے میں، عجب کیا ہے جو پیدا اس سے ہوں زاغ بیابانی۔ زاغ کوے کو کہتے ہیں، جنگلی کوا، زاغ بیابانی جنگلی کوا، یعنی بگلے کے انڈے تم اس جزیرے پہ رکھ دو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس سے جنگلی کوے پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ اور اس کے بعد لفظ آتا ہے 253واں الیکٹرک کرنٹ، ELECTRIC الیکٹرک، اور CURRENT کرنٹ، برقی رو، بہتا ہوا کرنٹ، برقی رو یا برق رواں بھی ہم کہتے ہیں، برق کاف دو نقطوں والا ہوتا ہے۔ اور کسی موصل میں الیکٹرانوں کے بہاؤ کو برقی رو کہتے ہیں۔ کسی موصل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسی چیز، ایسی عام طور پر دھات کی بنی ہوئی چیز جس میں سے برقی رو یا کرنٹ آسانی سے گزر سکے وہ موصل کہلاتا ہے۔ تو کرنٹ کس وجہ سے گزرتا ہے؟ الیکٹرانوں کا بہاؤ، الیکٹران کنڈکٹر میں، موصل میں بہتے ہیں تو جس سے برقی رو پھر اس میں سے بہتی ہے۔ اور شعر میں بشیر بدر اسے اس طرح سے استعمال کرتے ہیں برق رواں کو: ٹھہری ہوئی جھیلوں میں ایک برق رواں جیسے، ٹھہری ہوئی جھیلوں میں ایک برق رواں جیسے، ان حیرتی آنکھوں میں یوں دوڑتی دنیا ہے۔ یعنی جو جھیل جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اس میں سے برقی رو گزر رہی ہے، بجلی گزر رہی ہے، اسی طرح ان حیرت زدہ آنکھوں میں دنیا دوڑ رہی ہے۔ یعنی نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص کے دل و دماغ میں اور اس کی آنکھوں میں ایک تجسس ہے اور ایک دنیا داری کی جو ہے وہ برقی رو کی طرح دنیا داری دوڑ رہی ہے اس کی آنکھوں میں۔ 254واں لفظ ہے الیکٹرک انرجی، ELECTRIC الیکٹرک، اور ENERGY انرجی، یعنی برقی توانائی، بجلی کی توانائی۔ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بجلی کی توانائی سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھروں کے بلب جلاتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، ریفریجریٹر چلتا ہے اور موٹریں چلتی ہیں، مطلب بے شمار چیزیں۔ اب تو بجلی اور انسانی زندگی لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ بجلی کے ذریعے پیدا کی جانے والی توانائی برقی توانائی کہلاتی ہے، عام سی بات ہے۔ اور 255واں لفظ ہے الیکٹریسٹی، ELECTRICITY الیکٹریسٹی، بجلی یعنی یا برق۔ منفی اور مثبت چارجوں سے مل کر بجلی بنتی ہے۔ جہاں کہیں بھی بجلی ہے تو سمجھیں منفی چارجز ہیں اور مثبت چارجز ہیں، ان سے ملنے سے بجلی بنتی ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں مولانا حالی: وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی اور اس کا نقشہ مولانا حالی اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ ایک بجلی کی گھن گرج تھی یا پھر ایک ہدایت دینے والے کی آواز تھی۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور عرب کی زمین میں آ کر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے بعد 256واں لفظ ہے الیکٹرو میگنیٹ، الیکٹرو میگنیٹ، ELECTROMAGNET الیکٹرو میگنیٹ، برقی مقناطیس نام سے ظاہر ہے، ایسا مقناطیس جو کسی چیز میں سے بجلی گزارنے سے بنتا ہے، برق گزارنے سے بنتا ہے، وہ برقی مقناطیس کہلاتا ہے۔ جب بجلی گزارنا بند کر دیں تو اس میں مقناطیسی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی موصل میں سے بجلی گزاری جاتی ہے تو اس میں مقناطیسی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں،
یعنی وہ چیزوں کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے. وہ موصل برقی مقناطیس کہلاتا ہے. وہ تار، وہ کیل، وہ لوہے کی کوئی اور چیز جس میں سے ہم بجلی گزار کے اسے برقی مقناطیس بناتے ہیں، وہ چیز پھر برقی مقناطیس کہلاتی ہے. یہ 257ویں اصطلاح ہے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم. ELECTROMAGNETIC الیکٹرو میگنیٹک، اور اسپیکٹرم SPECTRUM الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم. برقی مقناطیسی طیف. طیف کا مطلب ہوتا ہے پٹی، رنگوں کی پٹی یا فریکوینسی کی پٹی. طیف اللہ کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے رنگ. تو برقی مقناطیسی طیف یعنی برقی مقناطیسی لہروں کی جو پٹی بنتی ہے، جو حدود بنتی ہے، یا برقی مقناطیسی پٹی ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. یعنی برقی مقناطیسی موجوں کی حدود کار کا تعین کرنے والے تعددات یا فریکوینسیوں کی پٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریڈیو لگاتے ہیں اور ریڈیو کی جو اوپر فریکوینسیوں کی پٹی ہوتی ہے اس میں ایک طرف سے کلو ہرٹز سے لے کر دوسری طرف کلو ہرٹز، یا ایک طرف میگا ہرٹز سے لے کر دوسری طرف میگا ہرٹز تک کی فریکوینسیاں ہوتی ہیں. ہم فریکوینسی یا اسٹیشن بدلنے والی سوئی کو بٹن کو گھماتے ہیں، سوئی آگے پیچھے جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو فریکوینسیوں کی تعددات کی پٹی ہے وہ کہلاتی ہے اسپیکٹرم، جو حدود کار کا تعین کرتی ہے، فریکوینسیوں کی جو حد کا تعین کرنے والی پٹی، یہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہلاتی ہے. اس کے بعد 258 نمبر کی اصطلاح ہے الیکٹرو میگنیٹزم. برقی مقناطیسیت. الیکٹرو میگنیٹزم ELECTROMAGNETISM الیکٹرو میگنیٹزم. برقی مقناطیسیت. یہ برقی مقناطیس کی خصوصیت ہے، برقی مقناطیس کی مقناطیسیت کی خصوصیت ہے. یعنی کسی تار میں سے اگر یا کسی لوہے کی چیز میں سے بجلی گزاری جائے تو وہ برقی مقناطیس بن جاتا ہے. اس کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت وہ برقی مقناطیسیت کہلاتی ہے. بجلی گزارنے سے کسی موصل میں پیدا ہونے والے برقی مقناطیسی اثرات. اور 259 نمبر ہے لفظ ہے ای سے شروع ہونے والا الیکٹران. ELECTRON الیکٹران یا برقیہ، جو چارج بردار ذرہ ہے، حرکت کرتا ہے، بجلی گزارنے کا، کرنٹ کا، برقی رو کا ذمہ دار ہے. ایٹم کے گرد گھومنے والے منفی چارج کے حامل ذرات. ایٹم کی ساخت آپ نے پڑھی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مرکزے کے گرد، نیوکلیس کے گرد الیکٹران گول دائروں میں چکر لگاتے ہیں اور ان پر منفی چارج ہوتا ہے. تو منفی چارج کے حامل ذرات الیکٹران کہلاتے ہیں. اس کے بعد 260واں لفظ ہے ایلیمنٹ. ایلیمنٹ یعنی عنصر. ایلیمنٹ عنصر، وہ خالص چیز جس کے سارے ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں. بات بڑی آسان سی ہے. وہ خالص شے جس کے سارے ایٹم ایک جیسے ہوں اور مزید سادہ تر اجزاء میں ان کو تقسیم نہ کیا جا سکے. مثال کے طور پر کوئی عنصر ہے، سونا ہے، سونے کو تقسیم کرتے جائیں. سونے کی چھوٹی سی ڈلی ہے، اس کو توڑتے جائیں، 2 حصوں میں کریں، پھر جو ایک حصہ بن جائے اس کو 2 حصوں میں کریں، پھر جو چھوٹا حصہ بنے اس کو 2 حصوں میں کریں. تقسیم کرتے 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 آخر کار ایک ایسا حصہ آ جائے گا کہ مزید تقسیم نہیں کر سکیں گے. سادہ ترین اجزاء میں پھر تقسیم نہیں کر سکیں گے.
تو اس طرح یہ عنصر ہے، یعنی وہ خالص چیز جس کے سارے ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور غالب نے عنصر کے عناصر کے لفظ کو شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے: زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ زندگی جن عناصر سے مل کے بنی ہے ان میں اگر خاص ترتیب ہے، تہذیب ہے تو انسان زندہ ہے۔ اگر یہ عناصر بکھر جاتے ہیں، ترتیب بکھر جاتی ہے تو انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ 261واں نمبر ہے، لفظ ہے ایلیویشن، ELEVATION، ایلیویشن۔ اس کا مطلب اونچائی، بلندی یا رفعت۔ رفعت لوگ نام بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لفظ کو ایلیویٹر جو سیڑھیاں چڑھتی ہیں اوپر، جو لفٹ جسے ہم کہتے ہیں، نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے، تو اسے ایلیویٹر کہتے ہیں۔ اور اسی لفظ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس طرح استعمال کیا ہے کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ نگہ بلند، بلند یعنی نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یعنی یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ جو قائد ہے، جو قوم کا قائد ہے، اس کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ پہلی خصوصیت نگہ بلند، اس کے ارادے بلند ہوتی ہیں، اس کی نظر دور تک دیکھتی ہے حالات و واقعات کو۔ سخن دل نواز، اور اس کی گفتگو دل نواز ہوتی ہے، دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ اور جاں پرسوز، جان لڑانے والا ہوتا ہے، جان کو اپنی قوم کے لیے گھلانے والا ہوتا ہے۔ اور 262واں لفظ ہے ایلپٹیکل، ELLIPTICAL، ایلپٹیکل، بیضوی، انڈا نما شکل، بیضا نما یا انڈا نما شکل۔ زمین بالکل گول نہیں ہے بلکہ بیضوی شکل کی ہے، انڈے جیسی شکل کی ہے۔ اس کے بعد 263واں لفظ ہے ایمٹ، EMIT، ایمٹ۔ ایمٹ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا یا خارج ہونا۔ جب کسی ایٹم سے ایک الیکٹران خارج ہوتا ہے تو اس پر اکائی مثبت چارج آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم عام طور پر تعدیلی ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے۔ جب اس میں سے ایک الیکٹران نکل جاتا ہے باہر والے مدار سے تو ایک الیکٹران کی کمی آ جاتی ہے، اس لیے اس پر ایک مثبت چارج کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ مثبت چارج پھر آئن کہلاتا ہے۔ اور اس کو غالب نے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے، نکلنا یا خارج ہونا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ زندگی میں انسان کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو تباہ کر دیا خواہشات کی کثرت نے، حتیٰ کہ انسان ان خواہشات کو لے کر قبروں میں چلا جاتا ہے۔ وہی بات یہاں پہ کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور 264واں لفظ ہے انڈینجرڈ اسپیشیز، انڈینجرڈ خطرے میں گھری ہوئی، اسپیشیز انواع، اقسام، قسمیں جانداروں کی۔ انڈینجرڈ ENDANGERED، اسپیشیز SPECIES، انڈینجرڈ اسپیشیز، خطرے میں گھری ہوئی انواع، خطرے میں گھری ہوئی اقسام، جانوروں اور پودوں کی وہ قسمیں
جن کی زندگیوں کو شکاریوں یا دوسرے عوامل سے خطرہ لاحق ہوتا ہے. دوسرے عوامل گرمی، سردی یا موسمی اثرات سے خطرہ ہوتا ہے، ان کو خطرے میں گھری ہوئی انواع یا خطرے میں گھری ہوئی جانوروں کی یا پودوں کی اقسام کہا جاتا ہے. اور 265واں لفظ ہے اینڈوتھرمک ریئیکشن. اینڈوتھرمک ریئیکشن ENDOTHERMIC اینڈوتھرمک اور ریئیکشن REACTION اینڈوتھرمک ریئیکشن. حرارت گیر تعامل، گیر کا مطلب پکڑنے والا، جیسے آتش گیر ہوتا ہے. حرارت گیر تعامل ایسا عمل جس کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں کوئی عمل وقوع پذیر ہوتے ہوئے حرارت جذب ہوتی ہے، ایسے عمل کو، ایسے تعامل کو حرارت گیر تعامل کہتے ہیں. وہ کیمیائی عمل جس کے دوران حرارت جذب ہوتی ہے. اور 266واں لفظ ہے انرجی ENERGY توانائی. تندرست و توانا، ناتوانی، بہت سے الفاظ ہیں جو توانائی سے ملتے جلتے ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. تو توانائی کیا ہوتی ہے؟ کام کرنے کی صلاحیت توانائی کہلاتی ہے. بہت آسان بات ہے، کوئی انسان ہے یا کوئی مشین ہے، جتنا وہ زیادہ کام کریں گی آپ سمجھیں کہ اس میں توانائی کی مقدار زیادہ ہے. اور اسی لفظ کو بے دل حیدری نے اپنے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے: بے دل میرے نقاد جو روپوش ہیں مجھ سے، بے دل میرے نقاد جو روپوش ہیں مجھ سے، شاید میرے لہجے میں توانائی بہت ہے. کہتے ہیں نقاد کا مطلب تنقید کرنے والا. شاعر کہتے ہیں کہ مجھ پر جو زیادہ لوگ تنقید کرتے ہیں وہ روپوش ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں. شاید میرے لہجے میں توانائی اتنی ہے کہ اس کی تاب نہیں لا سکتے. 267 نمبر ہے 267 نمبر لفظ کا اصطلاح کا انرجی ریسورسز ENERGY انرجی اور RESOURCES انرجی ریسورسز توانائی کے وسائل، توانائی کے ذرائع، ذریعے توانائی کے، جہاں جہاں سے توانائی حاصل کی جاتی ہے. پاکستان میں توانائی کے قدرتی وسائل بہت ہیں مگر ان کو استعمال کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. کوئی جیسے علامہ اقبال نے اس سے پہلے شعر گزرا تھا کہ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہ خصوصیات رکھنے والا کوئی قائد آئے، قوم کو، بکھرے ہوئے افراد کو قوم کی لڑی میں پروئے، تو پھر یہ کام جو ہے وہ وسائل کو استعمال کر کے ملک سپر طاقت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد والا لفظ 268واں ہے انشور. انشور ENSURE یقینی بنانا، کسی کام کو یقینی بنانا. اس بات کو یقینی بنائیں کہ پڑھا ہوا سبق سمجھ بھی آیا ہے یا فقط رٹا ہی لگایا ہے. سبق پڑھاتے ہوئے اساتذہ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ بچے بات سمجھ جائیں اور اپنے لفظوں میں لکھنے اور بولنے کے قابل ہو جائیں. اور بچوں کو، طالب علموں کو یہ بات یقینی بنانے چاہیے کہ پڑھایا گیا سبق ان کو سمجھ آیا ہے یا پھر صرف رٹا تو نہیں لگایا انہوں نے. اور اسی لفظ کو، یقینی کو، شاعر نے استعمال کیا ہے: میری حالت میں افاقہ ہو، میری حالت میں افاقہ ہو، یقینی تو نہیں، یوں تو ہونے کو میرے درد کا درماں ہوگا. ایسے اگر ہو گیا تو میں کہوں گا کہ میرے درد کا چارہ ہو گیا ہے، میرا علاج ہو گیا ہے، لیکن میری حالت میں کوئی افاقہ ہو، تبدیلی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں.
اور 269واں لفظ ہے انوائرمنٹ. انوائرمنٹ ENVIRONMENT. اس کا مطلب ہوتا ہے ماحول، مضافات، ارد گرد کا علاقہ، ارد گرد کی فضا. ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب پر فرض ہے. اور 270واں لفظ ہے انوائرمنٹل چینج. ماحولیاتی تبدیلیاں ENVIRONMENTAL. انوائرمنٹل اور CHANGE چینج، ماحولیاتی تبدیلیاں. جو ماحول کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں ماحولیاتی تبدیلیاں کہلاتی ہیں. مثلا ماحولیاتی تبدیلیاں جانداروں کی زندگیوں پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. ماحول میں زیادہ گرمی آ گئی ہے، ماحول میں کوئی بیماری آ گئی ہے، ماحول میں زیادہ سردی آ گئی ہے، بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، طوفان آ گیا ہے، تو یہ ساری ماحولیاتی تبدیلیاں کہلاتی ہیں.